کسانوں کی خوشحالی، جدید کی ترقی اور ان کی محنت کی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایسے اقدامات کیے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے کاشتکاری کو تبدیل کر دیں گے۔ پنجاب ہائی ٹیک میکنائزیشن بینک فنانسنگ پروگرام کے تحت کسانوں کو اب 5 سال کی مدت کے ساتھ جدید ویوننگ مشینری کے 30 ملین تک بلا سود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے کسانوں کو جدید معیاری مشینری کے 12 یونٹ فراہم کیے جا رہے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 30 بلین روپے ہے۔ ہر مشینری کے لیے 1 بلین روپے کی سبسڈی مختص کی گئی ہے تاکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسان بھی جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکیں۔ 6 ماہ کی رعایتی مدت کے ساتھ قرض کی ادائیگی کا بوجھ بھی کم کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فنانسنگ پروگرام کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت کسانوں کو زرعی مشینری خریدنے کے لیے 3 کروڑ روپے تک کی کم سود پر قرضہ دے رہی ہے۔ یہ قرضہ 5 سال کے اندر قسطوں میں ادا کرنا ہوگا۔ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جسے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گی اہلیت کے معیار کیا ہیں، آپ کو یہ قرض کن شرائط کے تحت دیے جائیں گے، آپ آن لائن درخواست کیسے دیتے ہیں، تمام تفصیلات اس ویڈیو میں مرحلہ وار بیان کی جائیں گی۔ تو آئیے ویڈیو کی تفصیلات میں نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اشتہارات پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ 3 کروڑ تک کا ہموار قرضہ آپ کو ایک ہی آسان 5 سالہ قرض میں قرض ادا کرنا پڑے گا۔ دوستو، آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، آپ اسے اپنی اسکرین کے اوپر حصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ کا نام یہاں درج ہے cmht.p.gov.p.k۔ تو یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جسے آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوستو، مجھے پہلے اس کی خصوصیات پھر اہلیت کے معیار کی وضاحت کرنے دیں اور پھر میں اپلائی کا طریقہ بتاؤں گی۔ نمبر 1 کے تحت آپ 30 ملین یا 3 کروڑ تک کا زیادہ سے زیادہ قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلے نمبر 2 کے نیچے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو 20% ایکوئٹی کا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اس مشینری میں رقم کا 20% سرمایہ کاری کرنا ہوگا جو آپ قرض لے رہے ہیں۔ مزید برآں آپ کی عمر 21 اور 65 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوستو، یہ قرض آپ کو بینک آف پنجاب دے گا، آپ کو بالکل مفت ملے گا۔ اس کے بعد دوستو، اوپر 5 نمبر پر انہوں نے بتایا کہ اگر آپ پنجاب سے ہیں اور کسان ہیں تو آپ اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگلا دوستو، اگر آپ سروس فراہم کرنے والے ہیں تو ابھی بھی درخواست جمع کر سکتے ہیں۔ آپ بزنس مین ہیں تو آپ بھی درخواست جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، اوپر نمبر 6، پنجاب حکومت آپ کو 12 قسم کی زرعی مشینری فراہم کرے گی۔ آپ ان میں سے کسی ایک مشینری کو منتخب کر سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ مشینری ہے جو پنجاب حکومت آپ کو رعایتی شرح پر فراہم کر رہی ہے۔ اس کے بعد دوستو، 7 نمبر پر حکومت پنجاب نے صاف کہہ دیا کہ جو بھی قرضہ لیں 5 سال کے اندر اسے واپس کرنا ہوگا۔ آپ کو ہر 3 ماہ بعد ایک قسط ادا کرنی ہوگی۔ آپ کو قرض کی رقم کے لحاظ سے کل 20 قسطیں کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کو 6 ماہ کی رعایتی مدت دی جائے گی۔ 6 ماہ کے رعایتی مدت کا مطلب ہے کہ آپ کو قرض لینے کے بعد 6 ماہ تک کوئی قسط ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ 6 ماہ کے بعد آپ کو قسطوں کی واپسی شروع کرنی ہوگی، آپ کو پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ پروسیسنگ فیس کے لیے آپ کا 5,000 ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ آن لائن درخواست دیتے ہیں تو آپ کو 5,000 بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اب اہلیت کے معیار پر بات کرتے ہیں، کون درخواست دے سکتا ہے، آپ کو یہ قرض کن شرائط کے تحت دیے جائیں گے۔ صرف پنجاب کے رہائشی درخواست دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، کاروباری مکان مالکین NTA کے ساتھ اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا FBR کے ساتھ NTA ہے تو آپ بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 کے تحت جو بھی درخواست دینا چاہتا ہو اس کے پاس کم از کم 5 ایکڑ زمین ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 5 ایکڑ زمین
مین ہے تو آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ پھر نمبر 4 کے نیچے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سروس فراہم کرنے والے پنجاب حکومت کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ درخواست گزار کی عمر 21 سے 65 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ درخواست گزار کے پاس ایک شناختی کارڈ اور موبائل نمبر ان کے نام پر رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ آپ کا کریڈٹ اسسٹمنٹ تسلی بخش ہونا چاہیے۔ مزید برآں ہر فرد یا کاروباری مالک صرف ایک درخواست جمع کرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ فرد کے طور پر درخواست دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو درخواست جمع کرانی ہوگی۔ ایک وقت میں مشینری کا صرف ایک ٹکڑا خرید سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کریڈٹ ہسٹری صاف ہونی چاہیے۔ آپ پر کوئی واجب الاداء قرض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ آپ ماہی اقساط ادا کرنے کے قابل ہیں یا نہیں، یعنی ہر 3 ماہ بعد آپ درخواست دیں گے، دوسری صورت میں آپ کو درخواست نہیں دینا چاہیے۔ درخواست دہندہ کو مشینری کی کل لاگت کا 20% بطور ایکٹیویٹی یعنی ایڈوانس کے طور پر جمع کرنے کے قابل اور تیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایکٹیویٹی کے طور پر 20% ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو درخواست دینی چاہیے، دوسری صورت میں آپ کو درخواست نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ ایک درخواست دہندہ اسکیم کی پوری مدت کے دوران صرف ایک بار سبسڈی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد درخواست 5 سال تک یا اس وقت تک مشین کو فروخت یا منتقل نہیں کرے گا جب تک مالیاتی رقم کا 80% مکمل طور پر ادا نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے مزید یہ شرط رکھی ہے کہ درخواست دہندہ کو مشین کے استعمال اور دیکھ بھال کے حوالے سے تربیت میں حصہ لینے کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ درخواست کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور بینک حکام کی جانب سے انسپیکشن سے گزرنے کے لیے رضامند ہونا چاہیے۔ یہ وہ تمام شرائط ہیں جو قابل قبول ہیں۔ اگر آپ نے ان سب سے ملتے ہیں تو آپ اپنی درخواست جمع کر سکتے ہیں۔ اب آپ کیسے درخواست دیتے ہیں؟ بس ابھی درخواست دیں پر کلک کریں، آپ کو اوپر ایک رجسٹر اختیار فراہم کیا جائے گا، آپ اس پر کلک بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوستو آپ رجسٹر پر کلک کریں، اسی طرح اسکرین سامنے آئے گی۔ یہاں دوستو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے آپ کسان ہو، خدمت فراہم کرنے والے یا کمپنی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر آپ انفرادی طور پر مشینری خریدنا چاہتے ہیں تو کسان پر کلک کریں، اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کریں، اگلا فون نمبر درج کریں، پھر ای میل ایڈریس درج کریں، پھر کوئی بھی سادہ پاس ورڈ درج کریں۔ یہاں آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے، اسے لکھ دیں۔ آپ یہاں 2IA3 لکھا ہوا دیکھیں تو اسے یہاں لکھ دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بھی صحیح طور پر نظر نہیں آتا تو اس پر کلک کریں، ایک نیا پاس ورڈ ظاہر ہوگا، یہ پاس ورڈ یہاں لکھیں، اس کے بعد آپ کو رجسٹریشن کرنے کا اختیار دیا جائے گا، اس پر کلک کریں۔ ایک بار جب آپ رجسٹر پر کلک کریں گے تو آپ کی ای میل پر ایک لنک بھیجا جائے گا، آپ کو ای میل کھولنا ہوگا، وہاں دکھایا گیا ہوگا لنک کھولیں۔ ایک بار جب آپ لنک کھولیں گے آپ کو اسی طرح کی اسکرین نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس ویب سائٹ پر لاگ ان کرنا ہے، اپنا شناختی کارڈ نمبر اور اوپر لکھ دیں، اگلا وہ پاس ورڈ درج ہوگا جو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے وقت بنایا تھا، پھر نیچے یہ کیپشنز لکھیں اور لاگ ان پر کلک کریں۔ ایک بار جب آپ کا لاگ ان ہو جائے گا تو درخواست فارم ظاہر ہوگا، آپ کو درخواست فارم مکمل طور پر مکمل کرنا ہوگا، وہ یہ تمام فراہم کریں گے جو آپ سے مانگی گئی ہیں۔ درست طریقے سے آپ سے پوچھے گئے تمام دستاویزات کو درست طریقے سے اپلوڈ کرنا ہوگا۔ فارم کو مکمل کرنے کے بعد اپنی درخواست جمع کروائیں۔ دوستو یہ وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں رہنمائی کی ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔